بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہماری چینل السلام نورانی باتیں کو علیکم ورحمۃ سبسکرائب ضرور اللہ کریں۔ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں جو بنیاد ہے۔ دو باتوں پر جو چلا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی بات، خالق کی اطاعت، پیدا کرنے والے کی مانو، اور دوسری بات یہ کہ مخلوق کی خدمت، مخلوق میں کوئی بھی ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، خیر الناس انفعہم للناس، حدیث شریف میں آتا ہے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مسلمانوں کو نفع پہنچائے یہ جملہ نہیں کہا، خیر الناس انفعہم للناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس اعتبار سے میں آپ کو مختصر سیرت سمجھا دیتا ہوں۔ پوری سیرت تو نہیں بیان کر سکتے، گھنٹوں کی ہے وہ، تو جو 5 دن زندگی میں ٹھہرنا پڑے گا ہم کو انشاءاللہ پوری سیرت بیان کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ایسی سیرت سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حق جو ہوتا ہے وہ پلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہ یہود نصارہ جتنی قومیں ہیں، یہ تورات انجیل والے تھے، یہ لوگ آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، ستاروں کا علم جانتے تھے، علم نجوم جسے کہتے ہیں۔ ہمارے شریعت نے آ کر اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ دور دور سے آ کر جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہے یہ پیدا ہونے والے ہیں، تو انہوں نے آ کر مکہ میں قیام کر دیا، مکہ میں ٹھہر گئے۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں پیدا ہونے والے ہیں بڑے بڑے علماء، حالانکہ مکہ مکرمہ میں یہود نہیں رہتے تھے، یہاں نصارہ رہتے تھے، مدینہ میں یہود رہتے تھے، یہود جو بھرے ہوئے تھے مدینہ میں تھے، یہاں نصارہ، اسی لیے یہ لوگ نجاشی کی طرف گئے کہ وہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کا۔ اب جو دن قریب آتے گئے پیدائش کے، یہ ان کی بھیڑ بھی بڑھتی گئی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ جس رات میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا نجومی تھا یہودیوں میں،
وہ حرم سے گئے ہی نہیں، حرم میں ہی لیٹا رہا کہ آج رات میں پیدا ہونے والا ہے، وہ آج رات میں۔ چنانچہ وہ سویا ہوا تھا اور اچانک ایک دم دھڑلے سے دھڑاکے کی آواز آئی۔ بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں، ایک ملتزم ہے، پھر اس طرف حتیم چلے جاؤ، پھر اس طرف رکن یمانی آ گیا، پھر اس طرف حجر اسود آ گیا، چاروں دیواریں گری اور گر کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بس آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایسا ہوگا۔ ستاروں کو دیکھا، ستارے جھک رہے تھے، چونکہ علم نجوم کے ماہر بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے یہ لوگ۔ تورات انجیل میں ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی بھی اس نے تحقیق کی قریش میں، بھی آج کوئی پیدا ہوا ہے، آج کوئی ہوا ہے؟ کہاں؟ ہاں عبد المطلب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، عبد المطلب۔ بس وہ سمجھ گیا، اس نے جتنے بھی اپنے جتنے بھی شاگرد تھے نا، سب کو کہہ دیا دیکھو یہاں سے جانا مت، وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے، یہاں سے جانا مت، وہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ ماں بڑی پریشان، باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینہ منورہ میں ہے اور ماں کی قبر ابوا میں ہے، تو حضور دونوں کی قبروں پہ جاتے تھے۔ جب نبوت ملی تو مدینہ منورہ میں باپ کی قبر پہ جاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہاں کیوں آتے ہیں؟ فرمایا میرے باپ کی قبر ہے یہاں، اور یہاں کیوں؟ ایک میری ماں کی قبر ہے۔ جب نبوت ملی اس کے بعد پھر تو حالت بدل گئے۔ اب یہ پاک پکی ہو گئی کہ صاحب جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، کسرا اور قیصر کا، وہ سارا بجھ گیا، اس کے کنگرے بھی گر گئے، حالات بدلنے لگے، فضائیں بدلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ یہودیوں نے پڑاؤ ڈال دیا، تحقیق کرنے لگے عبد المطلب کے یہاں تو گھر میں جاتے نہیں تھے، لیکن ذرا باہر سے، گھر کے باہر سے یہ لوگ گزرتے تھے اور یوں جھانکتے تھے۔ عادت ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، جھانکتے تھے، ہاں یہ نبی ہونے والا ہے، یہی جو ہے ہمارے یہودیت نصرانیت کو ختم کرے گا۔ اب عبد المطلب کو ایک فکر، ایک ٹینشن، وہ ٹینشن یہ کہ یار اس بچے کی تربیت کا میں کیا کروں، پرورش کا، میرے پاس مال نہیں۔ اچھا، خلاصہ یعنی اتفاق ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کا نکاح کرانے کے لیے عبد المطلب خود گئے تھے۔ تو 2 لڑکیاں تھیں، ایک آمنہ ایک حالہ۔ تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ آمنہ بھی ہے، ان سے چاہو تو تم شادی کر لو، یہ حالہ بھی ہے، اس سے چاہو تو شادی کر لو، یہ 2 خاندان مجھے اچھے لگتے ہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ عبداللہ سے کہا میں تمہارا باپ ہوں، تو عبداللہ نے کہا کہ میں آمنہ سے شادی کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی عبداللہ کی۔ تو پھر عبد المطلب نے کہا کہ چلو میں حالہ سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو باپ بیٹے دونوں نے ساتھ نکاح کیا۔ تو آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ یہ ہوا، دونوں ہم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ جو ہے مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا۔ تو اتفاق سے وہاں بھی بچہ پیدا ہوا، یہاں بھی بچہ پیدا ہوا۔ تو عبد المطلب کو ٹینشن یہ ہے کہ 2 بچوں کے پرورش کا کیا کروں گا۔ پھر یہ کہتے تھے میرے حمزہ کی پرورش ہو نہ ہو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، محمد کی پرورش ہونی چاہیے، اس کا سوچو۔ تو حضور عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ سے کہا کہ دیکھو اب جو ہے 10-15 دن 20 دن ہو گئے ہیں، بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تم باہر لے کر بیٹھو، جیسے بچوں کو سلا دو باہر اپنے کمرے کے باہر، تو
تو وہ جو عورتیں آئیں گی دیکھیں گی کہیں گی کہاں بھی لڑکا ہے یہاں پر، پوچھیں گی، جب پوچھیں گی تو جواب دینا، اور کوئی ایسا لگے کہ کوئی بڑا خاندان آیا ہے تو کیا مجھے اشارہ کر دینا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ عبد المطلب رؤسا میں شمار ہوتے تھے لیکن مال نہیں تھا، مالی اعتبار سے یہ لوگ کمزور تھے، قریش یعنی شمار، لیکن یہ مال ہونا چاہیے نا، اور روکڑوں پیسوں رہے وہ جو ہے نا، یہ نہیں پراپرٹی بہت آخا مکہ نہ مالک، پر کیش پیسوں نہیں۔ تو حضرت آمنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لٹا دیتی تھی، آپ کی عمر 15 دن 20 دن کی ہوگی، اچھے کپڑے پہنا کے، جیسے بچوں کو تیل ویل لگا کے سرما لگا کے بیٹھی رہتی تھی حضرت آمنہ، کوئی آوے دیکھے۔ اس زمانے کا معمول تھا کہ طائف سے قبیلے بنی سعد سے قافلے آتے تھے مکہ مکرمہ بچوں کو لینے کے لیے۔ ایک قافلہ آیا تو وہ سب سے پہلے جو یعنی شرط ہوتی تھی ان کی کہ مالدار کا بچہ ہمیں ملے، پیسہ دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے وہ لوگ تو حضور کے اوپر سے بھی گزرتے تھے، ہاں بھی کس کا بچہ ہے یہ؟ تو حضرت آمنہ کہتی کہ میرا ہے۔ اچھا تو اس کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت آمنہ رو دی تھی، اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہے۔ تو کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھتا، کیوں کہ یتیم ہے۔ سب آئے طائف والے، اور دوسرے جو تھے دوسرے، اچھا عبد المطلب کے گھر پر بھی گئے، ان کو پتا نہیں کہ عبد المطلب کا پوتا ہے۔ بھئی تمہارا بچہ یہ حمزہ ہے، ہم لے جائیں؟ تم کا باپ موجود ہے وہاں؟ عبد المطلب کہتے کہ نہیں، مجھے میرے بچے کو نہیں بھیجنا، تمہیں لینا ہے تو اس کو لو، وہ جو میرا پوت اس کو لو، میرا پوتوں کو لو تم۔ سب آئے، حضرت حلیمہ بھی آئی۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا بھی کس کا بچہ ہے؟ ان کا میرا ہے۔ کہ باپ کہاں ہے؟ کہ باپ کا تو انتقال ہو چکا۔ حضرت حلیمہ نے یہ دامن جھڑک کر سمجھ گئے نا کہ آنا تو بات چھ نہیں ہوں، پیسوں آپ سے آ رہی ہے۔ کسی نے اٹھایا، سب کو بچے مل گئے، مالداروں کے، رئیسوں کے، سیٹھیوں کے۔ تو حضرت آمنہ جو ہے بیٹھی بیٹھی روتی تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بچے پلتے تھے لیکن وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں۔ ذرا سوچتے تھے کہ کشمیر بھیجیں، طائف جو ہے وہ عراق حجاز کا کشمیر ہے، وہاں آب و ہوا اچھی، وہاں کی ہر چیزیں اچھی، جھرنے اچھے، وہاں کے چشمے اچھے۔ تو ہر ماں سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ میرا بچہ وہاں جائے، کسی نے لیا نہیں۔ عبد المطلب آ کر روزانہ رات کو پوچھتے تھے، آمنہ کوئی آیا تھا؟ یہ کہا کہ ابو جی کئی لوگ آئے تھے لیکن معاملہ ایک جگہ آ کے اٹکتا ہے کہ بھی یہ تو یتیم ہے، اس کا بچہ تو ہے، اس کا باپ تو ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ باپ نہیں ہے تو پیسہ نہیں ملے گا ہم کو، یہ مطلب ہوتا تھا۔ باپ ہو تو پیسہ دے نا، اس کے پاس تو پیسہ ہے نہیں۔ عبد المطلب رو دیتے تھے۔ آخر میں یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ نے پورا مکہ چھان مارا، اس کو کسی نے بچہ دیا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پیٹ سے بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، اس کو دودھ پلاتی تھی۔ تو ہر گھر والا یہ کہتا کہ ارے تیرا بچے کو تو سنبھالے گی کہ میرے بچے کو سنبھالے گی؟ کسی نے دیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں، اس لیے کہ یتیم تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے مشورہ کیا اپنے شوہر سے کہ بھئی دیکھو اتنے دور سے آئے ہیں ہم، خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، یہ بدفعلی ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم اسی بچے کو لے لیں جو یتیم ہے، تھوڑا پیسہ ملے گا اپنے کو، خالی ہاتھ تو نہ جائے۔ چلو مشورہ ہو گیا دونوں کا، دونوں آئے۔ اتفاق ایسا تھا کہ دونوں آئے تو عبد المطلب بھی کسی جھاڑی کے بھی سامنے کچھ کام کر رہے تھے اپنا۔ جب دونوں آئے تو عبد المطلب بھی کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی کچھ لوگ آئے ہیں بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب آگے نہیں آئے۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ میں آگے آؤں اور میری بات کوئی نہ سنے تو میری ناک کٹے گی، میں بڑا آدمی ہوں،
ہاں بات بنے ایسی ہو تو پھر میں آ جاؤں، یہ عبد المطلب کہتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہوا تھا حضرت آمنہ نے، حضرت آمنہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ بھی آ گئی، ان کے شوہر بھی آ گئے، ان کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی آ گیا، ان کی اٹھنی بھی آ گئی، اور حضرت حلیمہ نے بات کرنی شروع کی۔ بھئی بچہ تو ہے، چلو باپ تو ہے نہیں اس کا، خالی ہاتھ واپس جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا خیال ہے کتنا پیسہ دو گے ہم کو؟ دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، روٹی اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ کھائے گا، تم دیکھو گے، ایسے تعریف کرتے ہیں نا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ دیکھو میں بیوہ ہوں، یہ یتیم ہے، یہ میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا دادا جو ہے وہ رئیس ہے، عبد المطلب۔ رئیس کا مطلب یعنی وہ تھوڑا مال والا ہے، کچھ تو کچھ کر دیں گے، لیکن وعدہ نہیں کرتے ہم۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں عبد المطلب بھی آ گئے۔ ہاں بھی کیا مشورہ چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، تو عبد المطلب کا ایک وجاہت تھی ان کی، لوگ ڈرتے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے کو ہم لے جاویں لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ عبد المطلب نے کہا کچھ نہیں ملے گا، جو ہوگا ہم دے دیں گے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس کوئی لمبی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم دے دیں۔ اب دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا وہیں کھڑے کھڑے، بھئی شو کرسو آپڑے لے لیے کہ نہیں لیے، شو کروانو؟ شوہر نے کہا بھی لے لو نا بھائی، کوئی ہم کو کسی نے دیا نہیں، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں، چلو خالی ہاتھ کہاں واپس جائیں گے، لے لو۔ وہ قافلے والے جو تھے نا وہ کہتے تھے او حلیمہ جلدی چل، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، ہاں نہ کا فیصلہ کر، جلدی چل۔ تو یہاں تک تو تھوڑی باتیں چل رہی تھی، تو حلیمہ نے کہا بھی تمہیں جانا ہو تو جاؤ، ہم تو جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا دھندا کر کے آئیں گے ہم۔ ارے تو اکیلے کیسے آئے گی؟ اس وقت میں اکیلا سفر کرنا جنگلوں کا پہاڑوں کا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا ہم آئیں گے، تم جاؤ۔ تو سارے قافلے والے روانہ ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا یہاں۔ حضرت حلیمہ باتوں باتوں میں رہی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کریں کیا کریں۔ چنانچہ کچھ اللہ نے دل میں ایسا ڈالا کہ بھی چلو اس بچے کو ہی لے لو۔ چنانچہ بچہ کے لینے کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ ہوا تو عبد المطلب بھی آ گئے، ابو طالب بھی جو رشتہ دار تھے یہ سارے کے سارے آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی کپڑے بدل لیے، چلو میرے بچے کو کوئی ملا تو صحیح کہ جو لے جائے دودھ پلائے۔ چنانچہ جو ہے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں میں لکھا ہے آپ کے بھی کپڑے بدلے گئے۔ اس زمانے میں پاؤڈر تو ہوتا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کاجل وغیرہ کی ترتیبیں شروع سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دے دیا۔ عبد المطلب بھی کھڑے تھے، ابو طالب بھی کھڑے تھے، دوسرے چچا بھی کھڑے تھے، اور ابو طالب بھی حضرت حمزہ کو اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ حضرت حمزہ بھی تو چھوٹے تھے نا، حضور کی ہم عمر تھے، دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہوئے، خالہ سے وہ پیدا ہوئے اور آمنہ سے یہ پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس زمانے میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، ٹیسٹ، کہ جب بھی کوئی بچہ لیتی تو ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت جو بچہ لے کے جا رہی ہے سب سے پہلے خاندان والے کہتے تھے کہ اپنا دودھ پلا اسے، یہ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اگر پیتا ہے تو لے جاؤ، اگر یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو پھر لے جانا بیکار ہے، اس سے اچھا تو ہمارے پاس رہے۔ تو اس کو کہتے تھے اختبار، ٹیسٹ، بھائی ٹیسٹ کرو، اختبار کرو، یہ قانون تھا ان کا، ان کے آپس کی ان کی ترتیب یہ تھی مکہ والوں کی، بھائی ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ پیتا ہے کہ۔ چنانچہ اونٹنے پر بیٹھی حضرت حلیمہ، عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر پیار کیا، جب دادا اپنے پوتے سے کرتا ہے، خوب پیار کر کے اپنے سینے سے لگا کے پیشانی پر بوسہ دے کر یوں دیا حلیمہ کو، اور پھر نیچے کھڑے کھڑے کہا اختبار، یعنی دودھ پلاؤ، یہ بچہ اگر پیتا ہے تو لے جاؤ، نہیں پیتا تو ہمیں واپس کرو، دوسری اور دیکھیں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھاتی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا منہ لگایا اور یہ منہ پھیر دیا،
بہت کوشش کی دودھ پیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے ہی نہیں. اب یہ آمنہ کو اور ٹینشن ہو گیا، ارے وہ بچہ جا رہا تھا اور یہ دودھ پیتا نہیں ہے، تو یہ بچے کو جو ہے پھر پرورش کے لیے ہمیں رکھنا پڑے گا یہاں. تو ایک عورت تھی ان کے خاندان کی، بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا صدیون آخر، صدیون آخر، ایک چھاتی سے نہیں پیتا، دوسری چھاتی دے. چنانچہ دوسری چھاتی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ 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 دودھ پینا شروع کر دیا. تو سب خوش ہو گئے. اس زمانے میں تالیاں یہ بجاتے تھے اور کبھی کبھی یہ بجاتے تھے، ہمارے یہاں بجاتے ہیں نا، اس زمانے میں یوں کرتے تھے. ہاں ہاں پی لیا پی لیا پی لیا. دنیا میں آتے ہی آپ نے انصاف قائم کر دیا، ایک چھاتی اپنے رضائی بھائی کے لیے اور ایک چھاتی اپنے لیے. ایک چھاتی میرے بھائی کے لیے اور ایک چھاتی میرے لیے. اب روانہ ہوئے. عبد المطلب جو ہے، جب تک عبد المطلب چل سکتے تھے، بوڑھے تھے نا، آمنہ جو ہے جوان تھی، کہ جب تک چل سکتے تھے چلتے رہے چلتے رہے اونٹنی کے ساتھ. خدا کی شان، جب دودھ پی لیا بات طے ہو گئی. یہ طے ہوا کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا تو تم بچے کو لے کر آؤ گی ہمارے یہاں اور روٹی اس کے ہاتھ میں ہوگی، پھر ہمیں تمہیں جو دینا ہوگا دیں گے. تو عبد المطلب حضرت حمزہ کو اٹھائے ہوئے، جو حالہ سے پیدا ہوئے تھے تو حمزہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پر بیٹھے ہوئے. بات طے ہو گئی. تو خدا کی شان، وہ اٹھنی کمزور تھی، طاقتور بن گئی. اس کے تھنے میں دودھ نہیں تھے، دودھ آ گئے. حلیمہ بھی طاقتور بن گئی، اس کی چھاتی میں دودھ آ گیا. اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو شوہر نے کان میں کیا کہا؟ برکتی بچہ ملا ہے ہمیں، یہ برکتی بچہ ہے. چنانچہ وہیں پر، یعنی مکہ میں ہی اونٹنے کا دودھ نکالا، خود نے بھی پیا، عبد المطلب کو پلا. کئی مہینوں کے بعد عبد المطلب کو دودھ ملا ہے. آمنہ کو بھی پلایا اور خود نے بھی پیا، اور جو رشتہ دار تھے سب کو پلایا. او برکتی بچہ مل گیا، برکتی بچہ مل گیا، برکتی بچہ مل گیا. وہ قافلہ تو روانہ ہو گیا تھا. وہ قافلہ جب روانہ ہو گیا تو پھر جب روانہ ہو گیا تو بندو نے کہا اپن کیا کریں گے؟ یہ کہا دوڑو اپنی مرسیڈیز، اپنی کار دوڑو. اب وہ اٹھنی دوڑی دوڑی، آگے جا کر جب اجھل ہونے لگے تو کچھ بات یاد آ گئی حلیمہ کو، اور واپس موڑی گاڑی. یا تو آمنہ نے دیکھ لیا، عبد المطلب کو بلایا، ابو جی یہ لوگ تو واپس آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. یعنی خوشی تھی نہیں، ایک بچہ جا رہا ہے اور وہاں پرورش ہوگی اس کی، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں یہاں، کیا واپس آ رہے ہیں. عبد المطلب بھی ٹینشن میں آ گئے. ایک آدمی ویسے بھی ٹینشن میں آتا ہے. ابھی اچھا خاصا قافلہ روانہ ہوا اور سامنے سے واپس آ رہا ہے، کیا پاسپورٹ بھول گئے، اقامہ بھول گئے، پیسے بھول گئے، کیا بھولے. اس زمانے میں چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، لیکن ایک ذہنی فکر ہوتی ہے. چنانچہ واپس آئے اور واپس آ کر کہا کہ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم جو ہے ٹینشن میں آ گئے ہو. کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم یہ زمزم کا پانی لے کر جائیں. پانی چونکہ ہمارے یہاں یہ پانی ملتا نہیں ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہماری اٹھنی مضبوط ہو گئی، وزن اٹھا لی گی. وہ کیا عبد المطلب خوش ہو گئے. انہوں نے کہا میں ڈرم بھر کے دیتا ہوں. مالک تو تھے ہی زمزم کے یہ لوگ. خوب زمزم دیا، کھجورے دی، روانہ ہوئے. اب وہ جو روانہ ہوئے تو وہ جو قافلہ تھا جو چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا قافلہ ان سے آگے پہنچ گیا. در جا رہے تو لوگ، ارے یہ حلیمہ جا رہی ہے، یہ حلیمہ جب کا برکت بچہ ملا ہے، ابھی تو ہم پیچھے. یعنی ان کے پہنچنے سے پہلے حضور پہنچ گئے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہاں جب پہنچے تو قحط سالی تھی. پورا قبیلہ بنی سعد پریشان، بارش نہیں تھی.
لیکن اب حلیمہ کا جو جنگل تھا، جو کھیت تھا، وہاں جو بکریاں جاتی تھی تو بکریاں بھری پیٹ واپس آتی تھی، اور باقی جو کھیت تھے وہ سارے کے سارے سوکھے پڑے تھے. تو پورا قبیلے بنی سعد والے، طائف والے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے حلیمہ کے کھیت میں بھیجتے تھے، اور سارے قبیلے میں مشہور ہو گیا، قبیلے بنی سعد میں ایک برکتی بچہ آیا ہے، یہاں برکتی بچہ آیا ہے. سال، سوا سال، 1.5 سال کی عمر ہوئی آپ کی تو حلیمہ لے کر واپس آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبد المطلب نے اکرام کیا، ان کے والدہ نے اکرام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. آمنہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد آیا ہے تو آمنہ نے خوب سینے سے لگایا، بہت پیار کیا. ماں جو پیار کرتی ہے بچے کو، سال، سوا سال سے دور تھے. اور پھر جو ہے آمنہ نے کہا کہ تم میرے بچے کو آپ نے پرورش کی، بچے کی طبیعت بھی اچھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال، سوا سال، 1.5 سال کے اندر کچھ کھیلتے کتے بھی تھے، کچھ یہاں جانا، یہاں جانا، یہاں جانا، یہاں جانا. جیسے آپ کے نبی کی پرورش جو ہوتی ہے عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہیں، جلدی 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 بڑھتے ہیں انبیاء، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں کو یہ بہت خوشی ہوئی، ارے میرا بچہ آ گیا. تو حلیمہ نے کہا کہ ایک درخواست لے کر آئی ہوں میں، اگر عبد المطلب کو بلا لو اور تمہارے خاندان والوں کو بلا لو تو میں درخواست رکھوں. تو مکان اب قریب قریب تھے، ابو طالب بھی آ گئے، دوسرے چچا بھی آ گئے، یہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے کے سارے تھے نا، یہ سب حضور کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، یہ سارے کے سارے آ گئے. عبد المطلب نے کہا کہ ہاں کیا درخواست ہے تو بتاؤ، کیا چاہتی ہو تم؟ یوں فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جی اپنا ایگریمنٹ تو پورا ہو گیا، ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، اس بچے کی برکت سے ہمیں خوب روزی ملی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں اگر اجازت دیں تو اس بچے کی برکتیں ہم نے بہت دیکھی ہیں ہمارے قبیلے میں، ہم جو ہے واپس لے جائیں اس کو. پہلے لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں واپس لے جائیں. خدا کی شان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اس وقت میں جو ہے مدینہ منورہ میں ڈائریا، مکہ مکرمہ میں ڈائریا کی بیماری تھی، بچے مرتے بہت تھے. تو حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے کہا کہ ابو جی بچے یہاں بہت مر رہے ہیں اور یہ مانگ بھی رہی ہے، آپ بھیج دو. خدا نے کہا یہاں ڈائریا کی بیماری ہے، بچے بہت مر رہے ہیں، کہیں میرا بیٹا مر گیا تو اور پریشانی ہوگی. عبد المطلب نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے لے جاؤ. یعنی کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، پیار کیا، زمزم پلایا، کھجور جو ہوتی وہ کھلائی، اور پیار کر کے عبد المطلب نے بھی پیار کیا. 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ حضور رہے وہاں، اور یہ ڈر کی وجہ سے کہ یہاں ڈائریا کی بیماری پھیلی ہے، جلدی سے اس بچے کو لے جاؤ، اور حضور کو واپس روانہ کر دیا. آپ کی عمر سال، سوا سال، 1.5 سال کی تھی. واپس قبیلے بنی سعد. اب وہاں رہنے لگے. جب جانے لگے تو آمنہ بہت روئی، عبد المطلب بھی بہت روئی. ہمارے خاندان کا یہ ایک بچہ ہے، باپ تو اس کا مر گیا، مدینہ میں دفن ہو گیا. سلمہ کے قریب، سلمہ جو تھی یہ عبد المطلب کی والدہ تھی. باب السلام آج کل جہاں ہے مدینہ منورہ میں، وہیں پر وہ رہتی تھی. وہ قصہ مستقل لمبا ہے سلمہ کا. عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ تھا. وہیں پر حضور کے والد دفن تھے. آگے اب روانہ ہو گئے، قبیلے بنی سعد پہنچ گئے. جب قبیلے بنی سعد پہنچ گئے تو اب تو عمر بڑھنے لگی نا، 2 سال کی عمر ہو گئی، 3 سال کی عمر ہو گئی. تو 3 سال اور 3.5 سال کی عمر میں بچہ دوڑتا ہے. تو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت حلیمہ جو ہے 3.5 سال، 4 سال کی عمر ہوئی تھی آپ کی، اس میں روایتیں بہت مختلف ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ قبیلے بنی سعد میں جنگل میں بھیجتی تھی، کھیتوں میں روزانہ. کپڑے بدلے، نہلایا، کپڑے بدل کر جاؤ، اپنی بہنوں کے ساتھ جاؤ، بھائیوں کے ساتھ جاؤ.
تو حضور بھی کھیلتے کودتے باغ میں چلے جاتے، اور وہاں انگور کے باغ بہت ہیں، تو انگور گرتے تو حضور بھی کھاتے، وہ بھی کھاتے اور بچوں کو بھی کھلاتے۔ سخاوت کی عادت شروع سے تھی وہ بھی باغ کی۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب قصہ ہوا، سب بھائی گئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہوئے، اور قبیلے بنی سعد کے اندر یہ قبیلے کے سب گھر والے تھے۔ تو بھائیوں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے۔ آپ کی عمر 3.5 سال کی تھی، 3.5 سال 4 سال، بس کھیل رہے تھے سب بھائیوں کے ساتھ۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے سارے بھائیوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اچکا، اور اچک کر ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، وہاں پہاڑیاں بھی بہت ہیں طائف کے اندر، آپ سفر کرو، اب تو طائف کا رستہ بھی کھل گیا ہے، قبیلے بنی سعد کا رستہ بھی کھل گیا ہے، جو بھی حج عمرے کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ اب تو قافلے والے لے جاتے ہیں، معلم بھی لے جاتے ہیں، ٹور والے بھی لے جاتے ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ ہمارے حضور صاحب، ہمارے نبی کے بچپنا وہاں گزرا ہے۔ تو بھائیوں نے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے اور سب بچوں کو جو ہے دیکھا، اور بیچ میں سے ہمارے قریشی بھائی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے بنی سعد والے جو کہتے تھے ہمارا قریشی بھائی، اخونا قریشی، یوں اچک لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اچک کر جو ہے پہاڑی پر لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نکالا اور آپ کا شق صدر کیا، آپریشن کیا، خون بھی نکلا۔ یہ سب نے دیکھا، نیچے سب نے دیکھا، ارے خون نکل رہا ہے، ہمارے قریشی بھائی کا اوہو۔ جب خون نکلتے ہوئے دیکھا تو یہ سارے کے سارے جو ہے بکریاں چھوڑ کر بھاگے گاؤں کی طرف۔ باقاعدہ سب نے دیکھا کہ لوگ آئے آسمان سے، ہمارے بھائی کو لٹایا، کرتا بھی نکالا اور شق صدر بھی کیا، اور جو ہے کو دھویا بھی۔ سب انہوں نے دیکھا، ظاہری بات ہے کہ آدمی خون دیکھ کر ویسے بھی ڈرتا ہے، سب بھاگے اور پورے قبیلے میں اعلان کیا، الا یعنی سنو، اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، ہمارا قریشی بھائی مر گیا۔ ارے حلیمہ باہر آئی، ان کے شوہر آئے، دوسرے قبیلے والے آئے، اگر قریشی بھائی مر گیا تو مکہ والے ایک لڑکا دیں گے نہیں اپنے کو، دھندا بند مکہ والوں سے، اور بھاگے سارے کے سارے جنگل کی طرف۔ کتابوں میں لکھا ہے سورج غروب ہو رہا تھا، بکریاں رو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک پہاڑ کی آڑ میں نیچے کانپ رہے تھے، کھڑے تھے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ فرشتے تو سب چلے گئے، سورج غروب ہو رہا تھا، بکریاں رو رہی تھی، اور ایک پہاڑی کے نیچے حضور سہمے ہوئے کھڑے تھے، کہاں جاؤں، یہاں جاؤں، یہاں جاؤں۔ 3.5-4 سال کی عمر تھی آپ کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حلیمہ آئی ہے اور سب ہمارے پہچان والے لوگ آئے ہیں، تو حلیمہ بھی دوڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے، وہاں سے حضور دوڑے، یہاں سے حلیمہ دوڑی، اور دوڑ کر ایسے تیزی سے دوڑے کہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں حضور کہیں گر پڑیں گے یا حلیمہ گر پڑے گی، اور فوراً چمٹ گئے حضرت حلیمہ سے۔ 3.5 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت میں، 3.5 پونے 4 سال، اور رونے لگے، ایک جملہ کہنے لگے، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، آپریشن ہوا تھا، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر حلیمہ جو ہے سینے سے لگاتی تھی، بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا گھبراؤ مت، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو حضور کہتے تھے کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، اور مجھے لٹانے کے بعد کوئی چیز نکالی، کوئی چیز رکھی، خون دیکھا، خون، میں نے خون دیکھا، میں نے خون دیکھا۔ گھر پر لے کر آئے، دودھ پلایا، لیکن حضور رات کو جو ہے بچپنے میں یہ عمر میں گھبرا کے اٹھ جاتے تھے، یہ آئے، یہ پھر سے آئے، یہ پھر سے آئے۔
تو پورا قبیلے بنی سعد جمع ہو گیا کہ کیا کریں اس بچے کا. تو سب نے مل کر مشورہ کیا, بھئی حلیمہ ایک کام کر, تو یہ بچہ ہمیں دے دے, ہم سنبھالتے ہیں, تو تیری جان بچا, اس لیے کہ تو نہ رات کو سوتی ہے نہ دن کو سوتی ہے. یہ بچہ مرے گا جیے گا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں, لیکن تو تیری جان تو بچا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلوں و خاندان میں تقسیم کر دیا, بھئی ایک دن تو سنبھال لے, ایک دن تو سنبھال لے, ایک دن. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار بھی خوش نہیں ہوتے تھے, مجھے حلیمہ کے پاس لے چلو, مجھے حلیمہ کے پاس لے چلو, بے چینی کرتے تھے. 4 سال کا بچہ تو کھا لیتا ہے نا, کچھ دوڑ بھی لیتا ہے, اب کھانا وانا کچھ نہیں, بس ایک ہی بات کہتے تھے, یہ آئے, یہ وہ لوگ آئے, یہ ایسا جیسے بچہ گھبراتا ہے, گھبراتے تھے. سب نے مشورہ کیا کہ حلیمہ آسان طریقہ ہے, بچے کو لے اور وہاں مکہ جا کر حوالے کر دے, تاکہ جو ہے یہ کہیں کوئی حادثہ یہاں نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت حلیمہ نے کہا بھی میں اکیلی کیسے جاؤں گی, تم لوگ چلو, کوئی بچہ ملے گا تو لیتے آنا, کم سے کم میرا سپورٹ تو ہو. چنانچہ ایک خاندان بنا, کچھ ایک جماعت بنی, یہ لوگ لے کر آئے وہاں. جب لے کر مکہ پہنچے تو خدا کی شان, اس وقت بھی ڈائریا کی بیماری تھی, بچے مرتے تھے. یہ دوسری لہر تھی, کورونا کی دوسری لہر تھی, سب بچے مرتے تھے. تو ماں نے کہا کہ ارے میرا بچہ آیا, بچہ تو بڑا بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہے. تو حضرت حلیمہ نے سونپ دیا کہ آپ کی امانت. یہ کہا کہ اب ایک کام کرو, ہمارے یہاں بیماری ہے, تم تھوڑا سا 1-2 سال کے لیے لے جاؤ اس کو. نہیں, یہ زندہ صحیح سلامت میں لے آئی, یہی غنیمت ہے, میں واپس نہیں لے جاؤں گی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کی برکتیں بہت مل گئی ہیں الحمدللہ, کچھ نہیں چاہیے. عبد المطلب آ گئے. عبد المطلب نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں مکہ میں تو بچے بہت مر رہے ہیں, یہ دوسری لہر شروع ہوئی ہے, آپ جو ہے تھوڑا سا سنبھال لو 1 سال. یہ کہا نہیں چچا جان, اب ہم نہیں لے جائیں گے. اس کے ساتھ تو یہ قصہ بیان کیا حضرت حلیمہ نے, ایسا قصہ ہوا. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اس کے ساتھ تو میں نے بڑے عجیب قصے دیکھے. جب میرا یہ بچہ پیدا ہو رہا تھا, ستاروں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جھک رہے ہیں. حلیمہ نے نہیں لیا, 4 سال کی عمر میں حضور کو چھوڑ دیا. اب عبد المطلب آئے حضرت آمنہ کے پاس, کیا کریں؟ تو عبد المطلب نے مکہ میں اعلان کیا کہ دیکھو بھائی, مکہ میں بچے بہت مر رہے ہیں, جس بچے کی بھی حفاظت تم چاہتے ہو سب کا خرچہ میں دوں گا, سب کا ٹکٹ کا پیسہ میں دوں گا, آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا, اٹھنے کا انتظام میں کروں گا. تم سب کے سب جو ہے مدینہ چلے جاؤ, وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے, اور میرا محمد بھی چلا جائے گا ساتھ میں. جب یہاں کی ہوا ٹھیک ہو جائے گی تو میں تم لوگوں کو واپس بلا لوں گا یہاں. جب انہوں نے کہا ٹکٹ کا پیسہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی, اس وقت ٹکٹ تو تھی نہیں, کہاں ویجن کی ٹکٹیں تھیں, لیکن یہ کہ سارا خرچے کا انتظام کر لیا عبد المطلب نے, میں سب کا پیسہ دوں گا, یہ حمزہ کو بھی لے جاؤ, محمد کو بھی لے جاؤ, اور آمنہ تو بھی چلی جا, سب کو. چنانچہ قافلہ روانہ ہو گیا مدینہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے, 4 سال کی عمر تھی اب کی. وہاں جو ہے رہنے لگے, وہاں کی آب و ہوا موافق آ گئی, وہاں کی کھجوریں. جب یہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے تو عبد المطلب نے خط لکھا, اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, اس لیے آپ بچوں کو سب کو مکہ واپس لے آؤ. چنانچہ وہی قافلہ واپس آنا شروع ہوا. آپ کی عمر 5 سال کی تھی. کتنی عمر تھی بھائی؟ 5 سال کی. آپ فرماتے تھے انی کنت ابن 50, میری عمر 5 سال کی تھی. اور راستے میں مقام ابوا میں اٹیک آیا حضرت آمنہ کو. اس قافلے میں ام ایمن بھی تھی. ام ایمن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کرتے تھے ام ایمن کی. کچھ عورتوں کی حضور اپنی جب نبوت ملی ہے تو ایک تو خدیجہ کی بہت تعریف کرتے تھے, ایک ام ایمن کی بہت تعریف کرتے تھے, اور ایک حلیمہ کی بہت تعریف کرتے تھے.
اور حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیما، اس کی بہت تعریف کرتے تھے حضور، اور ایک فاطمہ اسدیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. یہ حضرت علی کی والدہ تھی فاطمہ اسدیہ، بہت تعریف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کہ ان عورتوں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. اس میں ام ایمن بھی تھی، موٹے موٹے ناک سے حبشیہ تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام ایمن تو قبول صورت نہیں تھی، لیکن حضور کی خدمت بچپن میں بہت کی اس نے. تو حضور ان کا اتنا اکرام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں بیٹھے ہیں اپنی کرسی کے اوپر، اور ام ایمن جو ہے سامنے سے آتی اور ایک پیالہ لے کر آتی، پیالہ، اور حضور کو کہتی لے محمد، لے بیٹا پی لے. یہ جملہ کہتی، بیٹا محمد پی لے. تو حضور دیکھتے کیا ہے، یہ کہا یہ میں نبیذ لائی ہوں یا کھجور کا شربت لائی ہوں. یہ آپ فرماتے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ماں دے رہی ہے، انکار کر رہا ہے. ماں دے رہی ہے اور انکار کر رہا ہے. تو حضور سب کے سامنے پیتے. سلام کرنا نہیں آتا تھا ام ایمن کو، زبان میں لکنت تھی، سلام کرنا نہیں آتا تھا. تو وہ کیا ہے کہ وہ جب سلام کرتی تھی تو کہتی تھی السلام علیکم، یا کہتے تھے لا علیکم، لا علیکم. زبان میں لکنت تھی ام ایمن کے. تو حضور کیا کہتے، ماں سلام مت کر، تو سلام مت کر، بغیر سلام کے بیٹھ جا. دور سے دیکھتے نا حضور تو حضور کہتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تو سلام مت کر. تو صحابہ جو ہے نا وہ ہنستے تھے. تو آپ فرماتے کہ دیکھو اس کا چہرہ قبول صورت نہیں ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس عورت کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ جنت میں چہل پہل کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ ام ایمن. تو کہنا چاہتے تھے سلام اللہ علیکم، نہیں کہہ سکتے تھے، تو کہتے تھے سلام لا علیکم، پھر تو بددعا ہو گئی. سلام لا علیکم. تو حضور کہتے بس تیرا سلام لے لیا، تیرا سلام لے لیا بیٹا. یہ ام ایمن یہ ساتھ تھی، بوڑھی عورت. اب وہاں جب آ کر مقام ابا میں انتقال ہو گیا ماں کا، تو قبر کھودی گئی. آپ سمجھدار ہو گئے تھے، 5 سال کی عمر میں تو بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے. جب قبر میں حضور کی ماں کو رکھا تو حضور نے بھی چھلانگ لگا کے ماں کے ساتھ لڑ گئے، ماں کے ساتھ ہی. ام ایمن نے نکالا کہ تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے. نہیں میں تو میری ماں کے ساتھ سوؤں گا، میری ماں کے ساتھ سوؤں گا. کتابوں میں لکھا ہے جب دفن کیا اور ام ایمن لے کر جب چلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر، تو آخر تک حضور یہ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے قبر، مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، اور قابو میں نہیں آتے تھے. یوں کر کے دیکھتے تھے. وہاں پتہ چلا مکہ میں کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے. تو عبد المطلب نے مکان تیار کیا، حضور کے لیے کمرہ تیار کیا، بستر تیار کیا، حضرت آمنہ کے لیے بھی کمرہ تیار کیا. بھئی میرا پوتا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، اور سب بہت تیار کیا عبد المطلب نے. پتہ نہیں تھا عبد المطلب کو کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا. جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے تنیم، وہاں پر یہ قافلہ جب قریب آیا تو عبد المطلب گھوڑوں کے ساتھ لینے کے لیے آئے. تو سب سے پہلے دیکھا حضور کو کہ حضور کہاں ہے. ام ایمن اٹھائی ہوئی تھی. عبد المطلب کو غصہ آیا، یہ کو ام ایمن کیوں اٹھائی ہوئی ہے، آمنہ کہاں ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کہے آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. اور عبد المطلب اتنے خفا ہوئے، تم نے باندی کے یعنی ایک غریب عورت کو میرے بیٹے کو دے دیا، ماں کو اٹھانا چاہیے، ماں حقدار ہے. عبد المطلب جو تو آہستہ سے کسی نے کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. بس عبد المطلب کو جو پھوٹ کر ہوئے، حضور کو لے لیا.
اس کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک جام کمرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں جا کر خود حضور کو اٹھا کے لے کر آئے ہیں یہاں عبد المطلب، اور دروازہ جو کھولا تو عبد المطلب ہچکیاں مار کے روئے، حالانکہ وہ ہچکیاں مار کے روتے نہیں تھے، بعض لوگوں کی عادت تھی وہ اندر اندر روتے ہیں، یہ اندر اندر رونے والا آدمی تھا، لیکن جو کہا کہ یہ میں نے آمنہ کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے محمد کے لیے رکھا ہے، لیکن اب یہ گھر تک یتیم ہو گیا، جب گھر یتیم ہو گیا تالا لگا دیا گھر کو، جو کچھ لینا تھا وہ لیا اور وہ لے کر اپنے پاس لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 سال کی عمر تھی، عبد المطلب احترام کرتے تھے، حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک گھر میں ہو گئے نا، سب دونوں ساتھ میں کھیلنا کودنا، پانی دودھ پینا راکن کہنا کرتے تھے۔ حرم شریف میں جہاں آج کل ملتزم ہے وہاں عبد المطلب کی بیٹھک لگتی تھی، تو بچے کھیلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیلتے کھیلتے وہاں بیٹھک پر بیٹھ جاتے تھے، تو چچا روکتے تھے، چچا کہتے تھے ارے محمد دادا کی جگہ ہے، یہاں نہیں بیٹھتے یہاں نہیں بیٹھتے۔ عبد المطلب کہتے تم میں سے کسی کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محمد کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ اس کی جگہ ہے، میری جگہ نہیں ہے، یہ محمد کی جگہ ہے میری جگہ نہیں ہے، یہ عبد المطلب کہتے تھے۔ جب آپ کی عمر عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کو اٹیک آنے شروع ہوئے، بیماری بڑھنے لگی، تو عبد المطلب نے وہاں حرم میں سب چچاؤں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، یہ کہا بھی دیکھو میری طبیعت پل پر ماشا پل پر تولا ہے، پتہ نہیں کب مر جاؤں میں، یہ بچہ اٹھایا کہ اس کا کفیل اور ذمہ دار کون ہے؟ تو سب چچاؤں نے کہا ہم۔ عبد المطلب نے کہا یہ نہیں، ایک آدمی بتاؤ، ایک آدمی کون ہے؟ ایک آدمی بتاؤ۔ ابو طالب نے کہا میں ہوں۔ تو عبد المطلب نے خود نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ابو طالب کو دیا، بس یہ دیا، اس کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر تھی، آپ خود فرماتے، یہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے تھے انی کنت ابن ثمانیہ، میری عمر 8 سال کی تھی، میرے دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا، پیچھے پیچھے میں روتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری ماں بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں۔ یہ حضور خود کہتے تھے کہ روتا ہوا میں جا رہا تھا جنازے میں۔ اب جب جنازے سے واپس آئے، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ دفن کرتے تھے، ہمارے یہاں کے جو مشرکین ہیں وہ جلاتے ہیں۔ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ دفن کرتے، اسی لیے مسجد نبوی جو بنی ہے نا ہماری، ابھی مسجد جو پرانی مسجد نبوی ہے نا، وہ مشرکین کا قبرستان تھا۔ جو پرانی مسجد نبوی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، یہ مشرکین کا قبرستان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ قبرستان قبضہ کرو اور یہ سہل سہیل کی جگہ لو یا مسجد بناؤ، قبریں اٹھاؤ ان کے لوگوں کی، جب بالکل ابھی بھی کوئی دفن ہوا ہو تو اس کا ہڈیاں باہر پھینکو اور اس کو جو ہے پاٹ کر اس کو قبر مسجد میں داخل کرو۔ یہ قبرستان تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، دفن ہو گئے عبد المطلب، ابو طالب نے کہا کہ بیٹا 8 سال کی عمر ہے، بیٹا آپ کا کیا سامان ہے، سامان لو، یہ میرا کپڑا ہے، یہ ہے، یہ ابو طالب نے اٹھایا، کچھ حضور نے اٹھایا اور چل کر اب ابو طالب کے گھر منتقل ہو رہے ہیں۔ پہلے آمنہ کے پاس رہے، کچھ مدینہ منورہ میں رہے، کچھ عبد المطلب کے پاس رہے، اب ابو طالب کے پاس سامان اٹھا کر چلے۔ راستے میں حضور نے فرمایا چچا میں ایک سامان، میرے کپڑے لٹک رہے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے سکھائے ہیں، جاؤ لے آؤ۔ بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کر کپڑے لے آئے، اور اب ابو طالب جو ہے وہ کھڑے رہے دروازے پر اور کہا فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں۔ تو ان کی بیوی فاطمہ جو تھی یہ کھانا پکا رہی تھی، فاطمہ یہاں دیکھ تو صحیح میری طرف، ایک مہمان لایا ہوں۔ فاطمہ نے یوں دیکھا، دوڑی اور اپنے سینے سے لگایا،
یوں کہا کہ یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو اس گھر کا مالک ہے، یہ تو اس گھر کا مالک ہے. سینے سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں فاطمہ اسدیہ کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے میری اتنی خدمت کی کہ ان کے اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں رکھتی تھی، میرے لیے کھانا رکھتی تھی. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے. بولے ان کا کسی کا خیال نہیں رکھتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی. روزانہ کپڑے دھونا، روزانہ کنگھی کرنا، روزانہ سرما لگانا، روزانہ جو کہیں سے بھی کھانا آتا تھا ابو طالب کہتے تھے یہ فلاں کو نہیں پہلے محمد کھائے گا بعد میں میرے بچے کھائیں گے، اس کا حق زیادہ ہے. اسی لیے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ابو طالب کا انتقال ہوا نا تب تک فاطمہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا پھر فاطمہ نے اسلام قبول کیا. وہ ڈرتی تھی ابو طالب سے، بیوی تھی نا، ڈرتی تھی. پھر ہجرت کی. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آج میں فاطمہ اسدیہ کے ساتھ سوؤں گا. ماؤں کو کہتے تھے یہ آج تمہاری باری، آج تمہاری باری، آج تمہاری باری، آج فاطمہ اسدیہ کے ساتھ سوؤں گا، میری بیٹی فاطمہ کے گھر سوؤں گا. بہو بھی فاطمہ اور ساس بھی فاطمہ. تو مائیں پوچھتے کیوں؟ بولے میں رات کو لیٹ کر بچپن کی یادیں ہم تازہ کرتے ہیں. یہ حضور کہتے ہیں. فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہو گیا، یہ حدیث بھی سن لو. بات چل پڑتی ہے، بیان کا وقت تو ہو گیا ختم کرنے کا، لیکن مضمون تو بہت لمبا ہے، مختصر کر کے پورا کروں گا میں. جب انتقال ہو گیا فاطمہ اسدیہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو اور حضرت عمر کو بلایا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ اسدیہ کے لیے قبر کھودو، لیکن ڈبل کھودنا، 2 آدمی کی. کسی کی ہمت نہیں ہے پوچھنے کی. بھائی 2 آدمی کو ایک عورت مرتی ہے تو ایک کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جی ڈبل، حکم تھا. چنانچہ ڈبل قبر کھودی، جنازہ لایا گیا. فاطمہ کو جب پہلے لیٹ لٹایا، پھر حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے فاطمہ اسدیہ کے ساتھ. یہاں فاطمہ اسدیہ لیٹی ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں قبر میں، اور سارے صحابہ جو بقی میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اوہو، ایک ہی صحابیہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا، اور حضور لیٹے لیٹے جو ہے رونے لگے، کہنے لگے اس عورت کے احسانات کو میں نہیں بھولوں گا. پھر حضور نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ میرے کپڑے میں اس کو کفن دو، خود حضور نے اپنا کپڑا دیا تھا، میرے کپڑے میں کفن دو اس کو. اور دوسرا یہ کہ جو ہے مجھے اس میں لٹاؤ قبر میں. چنانچہ حضور لیٹے، کچھ دیر تک سارے صحابہ دیکھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھ کر اپنا ہاتھ صحابہ کو دیا. یہ کہا مجھے باہر نکالو. چنانچہ سب صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا. پھر جو ہے ان کے قبر پاٹی گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ 2 کام اپنے عجیب کیے. فرمایا میں نے میرا کپڑا اس لیے پہنا ہے اس کو تاکہ اللہ اس کو سندس کپڑا پہنائے، جنت کا کپڑا، اور میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے سویا تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے، کہ اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اس عورت کے. فاطمہ اسدیہ، آپ کتاب دیکھنا، تاریخ جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے فاطمہ اسدیہ لکھو تو یہ قصے آپ کو ملیں گے. یہ ابو طالب کی بیوی تھی. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 12-13 سال کی. تو ابو طالب کہتے تھے حضور کو بیٹا دھندا بندہ کرو، کچھ پیسہ ویسا گھر میں آوے، کچھ نوکری کرو، کہیں ملازمت کرو. تو اب حضور فرماتے کہ جیسا مجھے کچھ آتا تو ہے نہیں. کہا نہیں مکہ والوں کے جو بکریاں چراؤ، یہ کرو. وہ جاتے تھے. 12-13 سال کی عمر ہوئی تو سب پورے مکہ بھی مشورہ ہوا کہ میں چلو یار دھندا بندہ نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں ہے، چلو شام جامیں شام. تو سب شام جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں. حضور کو لیا، 12-13 سال کی عمر تھی آپ کی، حضور کو نہیں لیا. تو ابو طالب سے کے بڑے تھے مکہ کے، سب مسافہ کر رہے تھے.
حضور بھی مسافے کے لیے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافے کے لیے کھڑے تھے تو حضور جب ابو طالب سے ملنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ابو چچا سے چمٹ گئے. 13 سال کی عمر تھی آپ کی, اور رونے لگے. ارے بیٹا محمد کیوں رو رہے ہو؟ میں کہا چچا آپ جا رہے ہو شام, میں اکیلا کیا کروں گا یہاں, میں بھی چلوں گا. ارے بیٹا لمبا سفر ہے, جنات, بچھو, سانپ, تکلیف بہت, اور تم کہاں ہمارے ساتھ آؤ گے؟ نہیں نہیں چچا میں بھی چلوں گا, میں بھی چلوں گا. ابو طالب بہت سمجھاتے رہے, بھئی تم مت چلو, تمہاں تکلیف ہوگی, ہم تو کوئی تکلیف نہیں, آپ کے ساتھ ساتھ میں رہوں گا. تو ابو طالب نے کہا اچھا جاؤ اپنے کپڑے لے آؤ. سمجھ گیا؟ تو حضور سے دوڑے جلدی سے, ماں فاطمہ سے دیا کپڑے, تو کپڑے 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 کپڑے, اور کپڑے جو یہ باندھا یہ باندھا یہ باندھا, پوٹلی باندھی, اور پوٹلی باندھ کر قافلے میں شریف ہو گئے. 13 سال کی عمر میں آپ نے شام کا سفر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں گئے, اب میں مختصر کر رہا ہوں, ٹائم بہت ہو جائے گا. اب 17 سال کی عمر میں کیا ہوا, 18 سال کی عمر میں کیا ہوا, 20 سال کی عمر میں کیا ہوا, مجھے تو 6 دن بدنی میں ٹھہرنا پڑے گا یہ سارا سمجھانے کے لیے. یہ 13 سال کی عمر کا کہہ کر بعد میں ختم کرتا ہوں بات. اب وہاں جو گئے تو وہاں بڑے بڑے پادری وہ دیکھتے تھے, کہتے ارے یہ ایک جگہ جا کر ٹھہرے تو سارے یہودی آ گئے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں پر آ کر جو آخری نبی آنے والا ہے وہی ٹھہرے گا, اور کوئی نہیں ٹھہرے گا. یہ لڑکا ہے جو آخری نبی ہونے والا ہے. ابو طالب کے تو اوپر سے جاتی تھی, کبھی سنی نہیں تھی یہ باتیں. اس قافلے میں صدیق اکبر بھی تھے روایتوں میں. تو وہاں ایک راہب تھا, اس کا نام تھا بحیرہ راہب. وہ کبھی بھی نیچے نہیں اترتا تھا, وہ اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا, کوئی اس سے مل نہیں سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ جہاں شام میں داخل ہوئے, بحیرہ راہب نے دیکھا تو بحیرہ راہب جو ہے تھوڑا نیچے آ گیا. لوگوں نے کہا بحیرہ راہب نیچے آیا, ڈھول بجا, ڈھول. بہت بڑا حادثہ ہو گیا. بحیرہ راہب بیٹھا, یہ قافلے والے آئے تو بحیرہ راہب نے کہا, پورا گاؤں جمع ہو گیا. بحیرہ راہب نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا ہے. تو بحیرہ راہب نے کیا کہا؟ کذبت, تو نے جھوٹ کہا, تیرا نہیں ہے. ابو سفیان بھی تھے اس قافلے میں. ابو سفیان نے کہا ابو طالب سے کہ تمہارا بچہ کہاں ہے؟ یہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے. وہ میرے بھائی کا بچہ ہے. تو کہا میرے بھائی کا بچہ. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ سنو, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, صحیح ہے؟ سب قافلے والوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے. اس کے ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے, صحیح ہے؟ صحیح ہے. اس کے دادے کا بھی انتقال ہو چکا ہے, صحیح ہے؟ صحیح ہے. اور یہ جو ہے چچا کی تحویل میں ہے, یعنی تمہاری تحویل میں ابھی زندگی گزار رہا ہے, صحیح ہے؟ فرمایا صحیح ہے. فرمایا چلو یہ بچہ جو ہے بہت اونچا بچہ ہے, کل جو ہے تم سب کی دعوت ہے. تو بحیرہ راہب کسی کو کھجور بھی نہیں دے دے, ایک کھجور بھی نہیں دے. اس نے سارے قافلے کی دعوت کی تو سارے قافلے والے خوش ہو گئے. کل اتنے بجے آ جانا, میں بھی آؤں گا. بحیرہ راہب نے کھانا بنوایا اور جو ہے ان سب کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا. یہ قافلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, بیٹا محمد ہم تو کھانے کے لیے جائیں گے اور تم بکریاں چرانے کے لیے چلے جانا, تمہارے لیے کھانا اپنی آستینے میں ڈال کر ہم لے آئیں گے. حضور کو بھیج دیا اور ٹھاٹ کے ساتھ کپڑے وپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کھانے پر آ گئے. بحیرہ راہب نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ دیکھو اس کو تو اونٹ چرانے بھیج دیا. ارے اس کی برکت سے تو میں نے تمہاری دعوت کی ہے, میں نے تمہارا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ اس کی برکت سے دعوت کی ہے میں نے تمہاری, تمہارا بھاؤ کون پوچھتا ہے؟ بلا اس کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلایا تو یہ تو سارے کے سارے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے درختوں کے نیچے. حضور کو جگہ ملی دھوپ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تو یہ درخت جو ہے وہ چل کر حضور کو سایہ کرنے لگے. یہ سارا منظر یہ قریشیوں نے بھی دیکھا, بحیرہ راہب نے بھی دیکھا, یہودیوں نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا.
دیکھو میں کیا، دیکھو یہ درخت چل کر وہاں سائے کے لیے گئے ہیں، آپ کی عمر 13 سال کی تھی. اچھا اب آگے بڑھو. میں نے کہا 13 سال تک میں پورا کروں گا، پھر 14 سال میں کیا ہوا، 15 سال میں کیا ہوا، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اب جو ہے یہ بحیرہ راہب نے کہا ارجنٹ میٹنگ بلاؤ، سب کو جمع کرو، بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بحیرہ راہب نے کہا کھانے کے بعد سب آ جاؤ. سب جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو بادشاہ ہے اسے اطلاع ملی ہے، نجومی نے اطلاع دی ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ لڑکا شام میں پہنچے گا اور بحیرہ راہب اس کی دعوت کرے گا. تو بادشاہ نے کچھ جاسوس بھیج دیے ہیں اس بچے کو قتل کرنے کے لیے، بس اب آویں تب آویں، اب آویں تب آویں، بس اب پہنچے اب پہنچے اب پہنچے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جلد از جلد اس بچے کو یہاں سے واپس بھیج دو. مجھے اطلاع آ گئی ہے کہ جاسوس روانہ ہو گئے ہیں، چار جاسوس روانہ ہو گئے ہیں، تلواریں لے کر روانہ ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے آرڈر دیا ہے جہاں ملے اسے قتل کرو، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے یہ نشانیاں ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں وہ 4 جاسوس آ گئے. اور بحیرہ راہب جو ہے وہ گورنر تھا. گورنر صاحب ہم نے یہ خبر ہمیں ملی ہے، نجومیوں نے دی ہے، اور بادشاہ کا یہ وارنٹ ہے. ایک لڑکا اس کا نام محمد احمد ہے، وہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس آنے والا ہے. وہ بچہ آپ کو ملا ہو یا آپ اس کو پہچانتے ہوں یا کہاں ہے وہ بچہ ہمیں سونپو، ہم اس کو قتل کر کے اس کا سر لے کر وہاں بادشاہ کو دکھا دیں گے. یہ باتیں ہو رہی تھی. اور اس کی نشانی یہ ہے، نشانی بتائی، یہ نشانی ہے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، ابو طالب بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، ابو سفیان بیٹھے ہوئے، یہ سب جتنے لوگ تھے سب بیٹھے ہوئے، اور یہ بحیرہ راہب سن رہا ہے. اتنے میں یہ چاروں باتیں کر رہے ہیں، ایک کی نظر پڑ گئی حضور پر، ارے یہی لڑکا تو ہے. اب چاروں نے دیکھا، وہ دیکھا یہاں تل ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، ارے ہاں ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا. ہاذا ہوا ذا کا مطلب ارے یہی ہے 100% یہ. تو انہوں نے کیا کہا، بے بچہ ہمیں سونپ دو ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، مطلب بچہ ہمیں سونپو. تو بحیرہ راہب سمجھدار تھا، اس نے کہا ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اس بچے کو مار نہیں سکتا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو تم کالی ہنڈیا اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ تم بادشاہ کو رپورٹ دے دو ہمیں بچہ نہیں ملا، اور تم یمن چلے جاؤ ڈھونڈنے کے لیے. کالی ہنڈی اپنے سر کیوں لیتے؟ بچے کو کوئی مار ہی نہیں سکتا، یہ بھی تو لکھا ہے آگے. سمجھدار لوگ تھے وہ. تو انہوں نے بادشاہ کو رپورٹ بھیجا کہ ہم یہاں آئے، ہمیں تو بچہ ملا نہیں، اب ہم یمن ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اس لیے بچہ تو ملا نہیں. ان کو تو یمن روانہ کر دیا. بحیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا، اور قافلے بھی روانہ ہوئے ہیں، جلدی سے بچے کو روانہ کرو. ابو طالب کھڑے ہوئے، اور ابو طالب نے کہا بھائی یہ تو معاملہ ہوا ہمارے محمد کے ساتھ، اب سارا قافلہ آیا ہے دھندے کے لیے، پہلے دن یہ واقعہ ہو گیا، اب اس بچے کو لے کر واپس کون جائے گا بھائی؟ کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار؟ اب کون تیار ہو؟ حضور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور حضرت بلال کھڑے ہو گئے. ان دونوں نے کہا ہم لے جاتے ہیں محمد کو. چنانچہ ابو بکر اور حضرت بلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا. صدیق اکبر کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اب مکہ آ رہے ہیں واپس، قافلہ تو نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوڑتے تھے. میں کہتا تھا یا محمد امش سویہ، یا محمد امش سویہ، محمد ٹھیک چلو ٹھیک چلو. اب جو حضور ہمیں کہتے ہیں یا ابو بکر امش سویہ، ابو بکر تم ٹھیک چلو، ابو بکر تم ٹھیک چلو. یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں. دونوں کو دونوں لائے. اب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی. 15 سال کے بعد پھر 17 سال میں کیا ہوا، 18 سال میں کیا ہوا، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ حضور کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس لیے آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو.
یہ میں نے مختصر سیرت بہت سالوں کے بعد بیان کیے، میں نے یہ مختصر بیان کیے میں نے. یہ میرا پورا بیان حضور کے انتقال تک ہے، تقریباً 20 گھنٹوں کا بیان ہے حضور کے انتقال تک کا. ہر سال کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں. 15 سال میں یہ ہوا، پھر 16 سال میں یہ ہوا، 17 سال میں یہ ہوا، 18 سال میں یہ ہوا. کبھی اللہ توفیق دے گا تو سنائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. 4 نام ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. قبول کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو جاتا ہے. حضرت عمر سے کہا تھا، حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک حویلی، ایک محل، ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا، میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا عمر تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو میری تشکیل یہ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. 313 تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے روزانہ. بنو نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اور بہت فلیٹ خرید لیے، بہت دکانیں کر لی. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جنت میں بنگلے بناؤ. جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ کچھ بنگلے بینوں میں بھی اتار دے گا، مکہ مدینہ بھی اتار دے گا. وہ تو قادر ہے، جب وہاں دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا. کرو گے بھائی؟ روزانہ 31 بنگلے بناؤ. اچھا آپ 31 بنگلے بناؤ گے تو کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں انشاءاللہ. دنیا میں تو اگر آپ کو پراپرٹی خریدو تو فوراً میسج آتے نہیں آتا، ارے اطلاع پتہ پیسہ لائیے کیا دی تو حساب آپ وہاں نہیں. اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب سے میں نے تشکیل کرنی شروع کی سورہ اخلاص کی. اچھا اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اب کر کے تو دیکھو. یہ میرا وظیفہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کا نام ہی رکھا ہے میں نے یہ. اس لیے آپ یہ کرو. ایک ڈاکٹر نہیں ہے ساؤتھ امریکہ میں، اس نے جب میرا بیان سنا تو اس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا. کتنی مرتبہ بھائی؟ 5 لاکھ. پھر جو ہے 5 لاکھ مرتبہ اور پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ. بولا الحمدللہ حضرت جی میں اس درجے پر پہنچی ہوں، اللہ سے جو دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے الحمدللہ. اور میرے بہت بنگلے جنت میں تیار ہو گئے. میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے بہت بنگلے تیار ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی نے بات کہی ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 1 بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ پڑھو 31 بنگلے تیار ہو گئے. تو ڈاکٹر نے ایک مرتبہ مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب 10 لاکھ مرتبہ تو میں نے پڑھ لیا، میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے. مولوی صاحب کے ریٹ کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے دیا؟ وہ بھی گجراتی تھی، احمد آباد کی. مطلب کہ رینٹ وینٹ آپ سے کہ نہیں آوے کہ انکم دھسے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا جی انکم تو ہوگی نہیں وہاں، تمہارے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. جب جنت میں جائیں گے مشورہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے اس کو پڑھ. میرے ساتھ تو بہت قصے ہوئے ہیں اس کے. سورہ اخلاص اخیر میں اتنی تشکیل کرتا ہوں آپ کی، بے حساب سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. کرو گے انشاءاللہ. اور دوسرا بھی ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے. جماعتوں میں لوگ نکلتے ہیں، 3 دن بھی نکلتے ہیں، چلہ بھی نکلتے ہیں، 3 چلے بھی نکلتے ہیں، بھی مشورے بھی ہوتے ہیں سب جگہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے ماشاءاللہ ان کے مرکز پر اجتماعات میں. ابا کہتے تھے بیٹا جہاں پر بھی جاؤ اصلاحی بیان کرو، اجتماعات میں بیان کرو، لیکن اپنا دھندا کر لینے کا. تو میں نے کہا اپنا دھندا کیا مطلب ہے؟ تشکیل کر لینی کی، جماعت میں نکلنے کی. سب جماعت میں نکلو گے انشاءاللہ بھائی. تو یہ میرا وظیفہ ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار.
اس پر میں ایک قصہ سنا دوں مختصر، 5 منٹ کا ٹائم دو گے مجھ کو؟ سنا دوں میں آپ لوگوں کو. میں بمبئی میں بیان کرتا تھا رمضان میں، تو ایک لڑکی میرے پاس 17 سال میں نے بیان کیا نواب مسجد میں رمضان کے مہینے میں. ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ابو جی جو میری عمر 28 سال کی ہو گئی، میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا میں تجھے جاندار شاندار مالدار دیندار پہ وظیفہ بتاؤں؟ یہ کہا ابو جی بتاؤ. میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھتی رہے اور اللہ سے شوہر مانگتی رہے. اے حساب پڑھتی رہے، تو پڑھتی رہے مانگتی رہے، پڑھتی رہے مانگتی رہے. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی مانگوں گی. میرے ہاتھ میں میری تسبیح تھی، یہ میری تسبیح کا نام بھی جاندار شاندار مالدار دیندار میرے ہاتھ میں تھی. میں نے کہا بیٹا یہ میری تسبیح بھی تجھ کو ہدیہ اور یہ وظیفہ بھی ہدیہ، بس تو کرتی رہے. دوسرے سال پہنچا تو وہی لڑکی کھڑی تھی ایک بچہ لے کر اور میری تصویر دکھا رہی تھی. بھیڑ بھاڑ تھی، عورتوں کی بھیڑ بھاڑ، یہ کھڑی ہوئی دکھا رہی ہے. میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ابو جی الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار کی برکت سے اللہ نے مجھے شوہر بھی دیا، بچہ بھی دیا اور مال بھی بہت دیا. میں نے کہا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ میرا کام ہو گیا ابو جی. لیکن ابو جی خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ. یہ کہا میرے محلے میں لڑکیاں رہتی تھی، وہ مجھے کہتی تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار اور تسبیح دے دیتی تھی لے تو بھی پڑھ سورہ اخلاص. تو ابو جی جس کو پڑھوایا اللہ نے سب کا نکاح کر دیا الحمدللہ، سب کے گھر آباد ہو گئے. یہ تو صرف اس نکاح کا نہیں، اس کے کئی لوگوں کے مسئلے اللہ نے حل کر دیا الحمدللہ. صاحب حضرات سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی 313 مرتبہ پڑھو گے تو 314 بھی پڑھ لو، 320 پڑھ لو، 500 مرتبہ پڑھ لو، فائدہ ہی فائدہ ہے. آخر میں جملہ یاد رکھنا، بے حساب پڑھو بے حساب اللہ دے گا. اب یہ میری تسبیح جاندار شاندار مالدار دیندار پورے مجموعے کو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں سامنے، ان کو دے دیتا ہوں. میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں لیکن چہرے سے مجھے اچھے لگ، سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، سب کو تو پہنچا نہیں سکتا، ایک کو دے دوں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا آپ بتاؤ جماعت میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کرو، نام نہیں لکھوں گا. واہ واہ لو جنہوں نے تو آنا چاہیے بار بار. مولانا موسیٰ صاحب کہاں ہیں؟ حضرت آپ کی تو ماشاءاللہ اچھی تشکیل ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. ابھی اپنا یہ مضمون پورا نہیں ہوا ہے، اللہ دوسری مرتبہ انہوں نہیں لائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال کی عمر میں. آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر